السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری سوتن مجھے کتے والے برتن میں کھانا پیش کرتی اور کہتی کہ تم صرف اور صرف میرے شوہر کا بچہ پیدا کرنے کے لیے یہاں ہو۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا میں تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دوں گی۔ شوہر کو صرف چند منٹ کے لیے میرے کمرے میں بھیجتی اور پھر اس کا بازو پکڑ کر لے جاتی۔ میں نے کتے کے برتن میں کھانا کھا کر ایک بچے کو جنم دیا۔ جب سوتن نے اس کی شکل دیکھی تو اس کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ وہ تو بالکل میرا نام زینت ہے اور میں ایک ایسے گھر میں رہتی ہوں جہاں ہر آسائش ہے مگر سکون کا نام و نشان نہیں۔ میری زندگی ایک جیتی جاگتی اذیت ہے اور میں صرف ایک ضرورت کے طور پر اس کثر نما مکان کی دیواروں میں قید ہوں۔ میری سوتن کلثوم ایک امیر گھرانے کی با اثر خاتون ہے اور اسی کے مالی وسائل نے میرے شوہر احمد کو طاقت اور عزت بخشی ہے۔ کلثوم کو ہر نعمت حاصل تھی سوائے ایک کے، اولاد۔ اسی کمی نے اسے ایک ظالم مالکن میں بدل دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ احمد کو بچہ نہیں دے سکتی اور اس کی انا اور ملکیت کا جنون اسے یہ بھی گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ خوشی اور مسرت کی زندگی گزارے۔ اس لیے میری شادی احمد سے محض ایک معاہدہ تھی، بچہ پیدا کرنے کا معاہدہ۔ کلثوم نے مجھے اپنے گھر کے اندر ایک نوکرانی کی حیثیت بھی نہیں دی تھی، بلکہ ایک عارضی برتن سمجھا تھا جسے استعمال کے بعد پھینک دیا جاتا ہے۔ میری روٹین اذیت ناک تھی، صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک کلثوم کا جبر مجھ پر تھا۔ وہ ہر بات میں مجھے میری اوقات یاد کروانا نہیں بولتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو ایک ایسی ملکہ سمجھتی تھی جس کے ماتحت ساری دنیا تھی۔ وہ چاہتی تھی میں اپنی اوقات کو کبھی نہ بھولوں۔ اس تسلسل کا سب سے دردناک اظہار کھانے کے وقت ہوتا۔ میرے لیے کھانا ایک چھوٹے سے کونے میں ایک مخصوص برتن میں پیش کیا جاتا۔ یہ وہ برتن تھا جو کلثوم کے پالتو کتے کے لیے مخصوص تھا۔ ہر روز جب باورچی یہ برتن میرے سامنے رکھتا تو میرے دل میں ایک قیامت برپا ہوتی، مگر کلثوم کی آنکھوں کی چمک، اس کی زہر آلود مسکراہٹ اور اس کے سخت لہجے نے مجھے مزید مزاحمت سے روک دیا تھا۔ وہ اکثر کہتی، یہ تمہاری جگہ ہے زینت، یہ تمہارا حصہ ہے۔ یاد رکھنا تم صرف ایک مقصد کے لیے یہاں ہو اور اس مقصد کو پورا ہوتے ہی تم اس گھر سے باہر چلی جاؤ گی۔ تم میرے شوہر کے لیے بیوی نہیں بلکہ ایک سہولت ہو۔ مجھے کلثوم کی اس بے رحمی کے سامنے جھکنا پڑتا تھا۔ اس میں کھانا کھاتی تھی مگر میرا مقصد صرف زندہ رہنا نہیں تھا بلکہ احمد کے بچے کو دنیا میں لانا تھا۔ احمد میرا شوہر اس پورے ڈرامے کا ایک مجبور کردار تھا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یا کم از کم مجھے یہی محسوس ہوتا تھا، مگر وہ کلثوم کے مالی اور جذباتی شکنجے سے آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میری حالت دیکھ کر دکھ اور شرمندگی ہوتی تھی، مگر وہ کبھی کھل کر میری حمایت میں کھڑا نہیں ہو سکا۔ کلثوم نے پورے گھر میں ایک آہنی دیوار کھڑی کر دی تھی، جہاں احمد اس کا ملکیت تھا اور میں ایک قیدی۔ رات کا وقت میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا تھا۔ کلثوم یہ یقین دہانی کروانے کے بعد کہ میرے پاس آنے کا مقصد صرف وراثت کا حصول ہے، احمد کو کچھ دیر کے لیے میرے کمرے میں بھیجتی تھی۔ یہ چند منٹ میرے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہوتے تھے۔ احمد کا میرے پاس آنا رسمی اور بے جان ہوتا۔ وہ اپنی بے بسی اور شرمندگی کے بوجھ تلے دبا رہتا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے پیار سے بات کرے، میری ڈھارس بندھائے، مگر خوف اسے گونگا بنا دیتا۔ جیسے ہی گھڑی کی سوئی اپنے مقررہ وقت پر پہنچتی،
کلثوم بغیر کسی دستک کے دروازہ کھولتی اور اس کی آنکھیں تحقیر آمیز انداز میں احمد کو گھورتی۔ کلثوم فوراً کمرے میں داخل ہوتی، اس کا لہجہ سرد اور مالک کا ہوتا۔ احمد، تمہارا کام ختم ہوا، اب میرے کمرے میں چلو۔ وہ اس کا بازو مضبوطی سے تھامتی جیسے وہ کوئی بچہ ہو، جیسے وہ کسی دوسرے کے پاس زیادہ دیر چھوڑنا نہ چاہتی ہو۔ احمد ایک لفظ بھی نہیں بولتا تھا، وہ مجھے ایک بے بس اور مجبور مجرموں کی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا اور خاموشی سے اس کے پیچھے چلا جاتا تھا۔ اس کے چلے جانے کے بعد میرے کمرے کی خاموشی اور تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ احمد مجبور ہے، مگر اس کی یہ بے بسی میرے دل کو مزید کچل دیتی تھی۔ میں اپنے آپ کو تسلی دیتی کہ میری تمام قربانیاں، میری تمام ذلتیں اس بچے کے لیے ہیں جو ابھی میرے پیٹ میں پلنا تھا۔ کلثوم کا تسلط گھر، احمد اور میرے ہر سانس پر تھا، اور میرے لیے نجات کا واحد راستہ صرف اور صرف اس بچے کی پیدائش تھی۔ میں بس اسی ایک دن کا انتظار کر رہی تھی جب میرا بیٹا بیٹی اس دنیا میں آئے اور مجھے اس قید سے آزادی مل جائے۔ میرے وجود کا واحد مقصد چونکہ نسل کا تسلسل تھا، اس لیے وہ اس عمل میں ذرا بھی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب تک میں حاملہ نہیں ہوئی تھی تب تک وہ مجھے بچا ہوا کھانا ہی پیش کرتی تھی، اور وہ بھی کتے کے جھوٹے برتن میں۔ کہتی تھی کہ تم اپنی اوقات نہ بھول جاؤ، اس لیے اس برتن میں تمہیں کھانا دیتی ہوں، کیونکہ تم ایک خریدی ہوئی اور عورت ہو، ایک بکاؤ مال۔ کبھی بھی اپنے آپ کو احمد کی بیوی مت سمجھنا، تم صرف اور صرف اس بچے کی پیدائش کا ایک ذریعہ ہو جسے ابھی اس دنیا میں آنا ہے۔ کلثوم باقاعدگی سے میرا اور احمد کا چیک اپ کرواتی رہی تاکہ حمل ٹھہرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ڈاکٹر کی رپورٹ، جو کہ اس کے ہاتھ میں ایک سرکاری کاغذ کی طرح ہوتی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات بدلتی رہتی تھی۔ ایک دن جب ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آ گئی تو کلثوم کا چہرہ پہلی بار ایک عجیب سی تسکین سے چمکا تھا۔ اس نے میرے قریب آنے کی زحمت نہیں کی، مگر اس کا لہجہ اچانک سے تبدیل ہو گیا، کام ہو گیا۔ اس نے فاتحانہ انداز میں احمد سے کہا، اب میری حیثیت ایک قیدی سے بڑھ کر ایک نازک قیدی کی ہو گئی تھی۔ اب احمد کا چند منٹ کے لیے میرے کمرے میں آنا بھی مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ کلثوم نے گویا احمد کو اپنی نگاہوں کے آہنے قلعے میں بند کر لیا۔ اب وہ مسلسل اپنی نظروں کے سامنے اسے رکھتی تھی، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، اور اسے ڈر تھا کہ احمد کا میرے ساتھ کوئی جذباتی رشتہ نہ بن جائے۔ احمد کی بے بسی مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ اب صرف دور سے میری طرف دیکھ سکتا تھا، ایک مجبور اور خاموش نگاہوں سے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد میری خوراک میں ایک غیر متوقع بہتری چلی آئی۔ کلثوم کا ظلم برقرار تھا، مگر اب وہ اس بچے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی جو اس کی وراثت کا ضامن تھا۔ اب مجھے صاف برتنوں میں اچھی اور غذائیت سے بھرپور خوراک دی جاتی۔ یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اپنے سامنے انسانوں کا سا کھانا دیکھا، لیکن یہ بہتری میرے دل کے زخموں کو نہیں بھر سکی۔ میں نے اس آرام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ یہ کھانا، یہ آرام، یہ سب میری ذات کے لیے نہیں تھا، یہ صرف اس بچے کی بدولت تھا جو میرے اندر پل رہا تھا۔ میں ہر نوالہ حلق سے اتارتے ہوئے اپنے آپ کو کوستی تھی، کیا میری عزت ایک بچے کی پیدائش کی مشین سے بھی کم ہے؟ ان 9 مہینوں میں جب ایک کمرے کی 4 دیواری میں قید تھی، میرا درد اور اذیت ماضی کے اذیت ناک یادوں کی شکل میں مزید بڑھ جاتے تھے۔ میں اکثر آنکھیں بند کر کے اس وقت کو یاد کرتی تھی
جب میری زندگی کلثوم کے شکنجے میں نہیں تھی۔ میرے والدین بچپن میں ہی ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے اور میں اپنی چچی کے در پر تھی۔ چچی کا گھر میرے لیے کلثوم کے گھر سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ وہ بھی میری موجودگی کو بوجھ سمجھتی تھی اور ہر بات پر طعنے دیتی رہتی تھی۔ میری چچی کی آنکھوں میں ہمیشہ روپے پیسے کی ہوس رہتی تھی۔ ایک دن جب میں بمشکل 17 سال کی تھی، چچی نے مجھ پر ایک ایسا بہتان لگا دیا کہ محلے میں کوئی بھی میرا رشتہ مانگنے نہ آتا تھا۔ مگر ایک دن کلثوم ہمارے گھر چلی آئی اور مجھے اندر تک اترتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے جانچ رہی ہو کہ کیا واقعی میں اس کا وارث پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ اور پھر اس نے چچی کے سامنے معقول رقم رکھی۔ چچی نے مجھے دھوکے سے کلثوم کے آگے بھیج دیا۔ وہ رات مجھے آج بھی یاد ہے جب چچی نے مجھے بتایا کہ میری شادی ایک امیر گھرانے میں ہو رہی ہے۔ اس وقت میری آنکھوں میں خواب تھے، مگر چچی کے چہرے پر صرف اور صرف نوٹوں کی گنتی تھی۔ جب مجھے اس حقیقت کا علم ہوا میری شادی نہیں بلکہ میرا سودا ہوا ہے، تو میرا دل ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ کلثوم نے مجھے خریدنے کے بعد واضح کر دیا تھا کہ میری قیمت چونکہ ادا ہو چکی ہے، اس لیے میری کوئی مرضی نہیں چل سکتی۔ ماضی کے یہ دردناک لمحات میری موجودہ قید کو مزید تکلیف دہ بنا دیتے۔ میں سوچتی کیا میری زندگی ہمیشہ دوسروں کی ملکیت رہے گی؟ کیا میرے مقدر میں صرف ذلت اور سودا بازی ہی لکھی ہے؟ میں آج بھی ایک قیدی تھی، بس قید خانہ بدل گیا تھا۔ میرے اندر پلتا ہوا بچہ میرے لیے واحد امید تھا، اور اس بچے کے لیے میں اپنے ماضی کے زخموں اور کلثوم کی ذلتوں کو خاموشی سے پی رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ فرار کا دروازہ صرف اس کی پیدائش سے ہی کھل سکتا ہے۔ میں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں اس بچے کو اپنی جیسی زندگی نہیں دوں گی، اور اس کے لیے مجھے ہر ذلت برداشت کرنا پڑے گی۔ جوں جوں دن گزرتے چلے جا رہے تھے اور بچے کی آمد قریب آتی چلی گئی، میرے اندر پلنے والی زندگی میرے لیے محض ایک وارث نہیں رہی، بلکہ میری زندگی کی واحد روشنی بن چکی تھی۔ میں اپنے پیٹ کو تھام کر اس سے باتیں کرتی، اسے تسلی دیتی کہ میں اسے کبھی کلثوم کے آہنی پنجرے کے حوالے نہیں کروں گی۔ وہ بچہ میری تمام ذلتوں، میری تمام قربانیوں اور میرے ماضی کے زخموں کا مداوا تھا۔ وہ میری روح کا ایک حصہ تھا جسے میں ہر قیمت پر آزاد رکھنا چاہتی تھی۔ مجھے ہر وقت یہ خوف کھائے جاتا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا کلثوم مجھے باہر پھینک دے گی اور میرے بچے کو مجھ سے چھین لے گی، اپنی ملکیت بنا لے گی۔ میرا خواب تھا کہ میں اس بچے کو ایک ایسی ماں کی گود میں دوں، اسے ایک ایسے چھوٹے سے جھوٹے برتن کی کہانی نہ سنائے۔ میرے دل میں ایک نیا عزم پیدا ہوا، اب زندہ رہنا صرف بچے کو جنم دینے تک محدود نہیں تھا، بلکہ اسے یہاں سے بھاگ جانا میری واحد ترجیح تھی۔ یہ عزم اتنا مضبوط تھا کہ مجھے ہر لمحہ یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا کہ یہاں سے فرار کیسے ممکن ہے۔ گھر کی اونچی دیواریں اور کلثوم کے سخت قوانین میرے راستے میں حائل تھے۔ میرے کمرے کی پچھلی کھڑکی ایک چھوٹی سی گلی کی طرف کھلتی تھی جو گھر کے نوکروں کے داخلی دروازے سے زیادہ دور نہ تھی۔ میرے فرار کا پہلا منصوبہ اس کھڑکی سے شروع ہوا۔ میں نے کئی ہفتوں تک نوکروں اور پہرے داروں کی روٹین کا بغور مشاہدہ کیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ آدھی رات کے بعد تقریباً 2 کے قریب 15 منٹ کا ایک ایسا وقفہ آتا ہے جب پہرے دار چائے پینے یا کسی اور کام کے لیے اپنی جگہ سے ہٹتے ہیں۔ میں نے کچھ چھوٹے موٹے زیورات جو میرے پاس بچ گئے تھے اپنی اوڑھنی میں چھپا لیے تاکہ فرار کے بعد نئے شہر میں میری مدد ہو سکے۔
ایک ٹھنڈی رات جب حاملہ ہونے کی وجہ سے میری حرکتیں سست ہو چکی تھیں، میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے خاموشی سے کھڑکی کھولی۔ کھڑکی کی سلاخیں چونکہ مضبوط تھیں، میں نے انہیں کھولا نہیں بلکہ ان کے درمیان سے نکلنے کی ہمت کی۔ میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کیونکہ میں آخری مراحل میں تھی۔ میں جو ہی کھڑکی سے باہر نکلی، میرا پاؤں صحن میں رکھے ہوئے ایک پرانے سے گملے سے جا ٹکرایا۔ دھم کی آواز ہلکی سی پورے سکوت کو چیر گئی۔ یہ آواز اگرچہ ہلکی تھی مگر کلثوم کی جاسوسی پر مبنی حساس نگرانی کے لیے کافی تھی۔ پہرے دار پر موجود ایک گارڈ فوراً اس کی طرف لپکا۔ اس نے مجھے کھڑکی سے باہر نکلتے ہوئے زمین پر بیٹھے دیکھا۔ میری حالت اس وقت نہایت قابل رحم تھی۔ میں خوف اور شرمندگی سے لرز رہی تھی۔ میری فرار کی تمام کوشش ایک لمحے میں ناکام ہو چکی۔ گارڈ نے فوراً کلثوم کو اطلاع کر دی۔ کلثوم غصے سے لال پیتلی ہوتی میرے پاس چلی آئی۔ اس کے چہرے پر خوفناک غصہ تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر میں بھاگ جاتی تو اس کا وارث بھی میرے ہاتھ سے چلا جاتا۔ اس نے چیخ کر کہا، تمہاری اتنی ہمت! تم نے کیا سوچا زینت؟ تم مجھے دھوکہ دے کر میرے بچے کو لے کر جاؤ گی۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے سخت ترین سزا کا حکم سنا دیا۔ مجھے اسی کمرے میں دوبارہ بند کر دیا گیا، اور اب صرف دروازے پر تالا نہیں تھا بلکہ دو پہروں داروں کو 24 گھنٹے میرے کمرے کے باہر کھڑا کر دیا گیا۔ کلثوم نے پورے گھر کے عملے کو متنبع کر دیا، اگر کسی نے میری مدد کی تو میں اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا اور سخت سے سخت سزا دے دی جائے گی۔ میرے کمرے کی کھڑکی پر اب لوہے کی اضافی سلاخیں لگا دی گئیں اور اسے باہر سے بھی بند کر دیا گیا۔ احمد کو بھی یہ جب خبر ہوئی تو وہ رات کو میرے دروازے کے پاس آ کر کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی مگر وہ ایک لفظ بھی بول نہ سکا۔ کلثوم نے اس پر اب پہلے سے زیادہ سختی شروع کر دی۔ میں نے اب جسمانی طور پر پہلے سے زیادہ قید تھی اور میرے فرار کا راستہ مکمل طور پر مسدود ہو چکا تھا۔ میں بچے کو پیار کرتی اور آنکھوں میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ اگلی بار میری کوشش آخری ہوگی، چاہے میری جان ہی چلی جائے۔ پہلی ناکام کوشش کے بعد میری زندگی دوبارہ پرانے معمول پر آ چکی تھی، مگر اب قید کی سختی کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ کمرے کی ہر شے، ہر دیوار اور یہاں تک کہ سورج کی جو کرنیں سلاخوں سے چھن کر آتی تھی وہ بھی مجھے اپنی قید کی یاد دلاتی تھی۔ میں نے فرار کا خیال فی الحال ترک کر دیا کیونکہ اب میرا پورا دھیان اپنے بچے کی صحت پر مرکوز تھا۔ میری تنہائی اور بے چینی آسمان کو چھو رہی تھی۔ احمد اب بالکل بھی میرے قریب نہیں آتا تھا اور مجھے شک تھا کہ کلثوم نے اسے میرے بارے میں مزید غلط فہمیاں پیدا کر کے ڈرا دھمکا دیا ہوگا۔ میں 9 ماہ کی مدت کے آخری ہفتوں میں تھی۔ میرے اندر یہ خوف ہر لمحہ بڑھ رہا تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا میں اپنے آپ کو بچے سے جدا پاؤں گی اور پھر وہی کتے والے برتن کی ذلت یا پھر گھر سے بے دخلی میرا مقدر بن جائے گی۔ میری آنکھیں ہر آنے والے نکرانی کو ایک التجا بھری نظروں سے دیکھتی تھی، مگر کلثوم کی دھمکیوں کے خوف سے ہر کوئی مجھے نظر انداز کر دیتا تھا۔ ایک دوپہر میری خوراک لانے کے لیے باورچی کی بجائے ایک نئی نوکرانی روبینہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ روبینہ کم عمر تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی نرمی تھی جو اس کے گھر کے ماحول سے مختلف تھی۔ اس نے تھالی فرش پر رکھی اور سیدھا میری طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ کمرے کے باہر پہرے دار کھڑے تھے اور وہ اپنا کام جلدی سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ پلٹی اس نے ایک ایسی حرکت کی جس نے میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا۔ اس نے انتہائی تیزی سے گویا بجلی کی سی پھرتی سے اپنے ہاتھ کو اپنی اوڑھنی سے کمر پر موجود میری تھالی کی طرف لایا اور پھر فوراً سے پیچھے ہٹ گئی۔
ایک لمحے کے لیے مجھے لگا کہ میں نے شاید وہم کیا ہے، مگر جب میں نے تھالی پر نظر ڈالی تو مجھے روٹی کے نیچے ایک باریک طے کی ہوئی کاغذ کی پرچی نظر آئی۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میرے چہرے پر کوئی تبدیلی نہ آئے تاکہ باہر کھڑے پہرے داروں کو شبہ نہ ہو۔ روبینہ کو کوئی اندازہ نہ تھا کہ میں نے اس کی حرکت دیکھ لی ہے یا نہیں۔ وہ دروازہ بند کر کے تیزی سے چلی گئی۔ میں نے کھانے کی تھالی کو اپنے قریب کیا اور اپنے ہاتھ کانپتے ہوئے انتہائی احتیاط سے اس روٹی کو ہٹایا۔ وہ واقعی ایک چھوٹی سی پرچی تھی۔ میں نے اسے فوراً اپنی مٹھی میں چھپا لیا اور اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ میں نے پورے کمرے میں ایک نظر دوڑا لی، پھر کھڑکی کی سلاخوں سے باہر دیکھا اور پھر پرچی کو کھولا۔ میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا اس گھر میں جہاں دیوار کلثوم کی آنکھ تھی، وہاں پر کوئی مجھ سے رابطہ کرنے کی ہمت کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے پرچی کھولی۔ وہ پرچی بہت جلدی میں اور کسی دباؤ میں لکھی گئی تھی۔ ہاتھ کی لکھائی بھی جانی پہچانی نہیں تھی۔ اس پر صرف چند الفاظ لکھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی میری نگاہ ان الفاظ پر پڑی، میں حیرت، خوف اور ایک نئی امید کے ملے جلے احساسات سے بھر گئی۔ میرے منہ سے ایک بھی آواز نہ نکلی، مگر میرے اندر ایک دھماکہ سا ہو گیا۔ وہ الفاظ میرے لیے اس وقت ایک طرح کا کوڈ تھے، ایک ایسا راز جس نے میرے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ میں نے فوراً اس پرچی کو مضبوطی سے مٹھی میں دبا لیا اور میرے دل و دماغ میں ہزاروں سوالات بھاگنے لگے۔ یہ کون تھا؟ یہ پیغام کس نے بھیجا؟ اور سب سے اہم بات، اس پیغام کا مطلب کیا ہے؟ وہ الفاظ میرے ذہن میں گونج رہے تھے، مگر میں اس راز کو ابھی نہیں کھول سکتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب میری زندگی ایک نئے، زیادہ خطرناک مگر شاید نجات دہندہ راستے پر چل پڑی ہے۔ اب مجھے پوری احتیاط سے کام لینا ہوگا، کوئی غلطی نہیں کرنی تھی، کیونکہ اس بار میں اکیلی نہیں تھی۔ پرچی ملنے کے بعد سے میرا اضطراب بڑھ چکا تھا۔ میں مسلسل اس پیغام کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر میرے پاس کوئی اگلا قدم اٹھانے کا موقع نہیں تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ڈاکٹر کی تاریخ کے مطابق بچے کی پیدائش میں ابھی چند دن باقی تھے، تاہم مجھے معلوم تھا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ کلثوم کے شکنجے کو توڑنے کے لیے مجھے ایک غیر معمولی قدم اٹھانا تھا۔ میرے پاس اس پرچی کا راز اور ایک اندرونی منصوبے کے سوا کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ایک صبح میں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اچانک سے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور پیٹ کو تھام کر فرش پر گر گئی۔ میری چیخیں پورے گھر میں گونج اٹھی۔ میں پوری شدت اور مہارت سے درد کی اداکاری کر رہی تھی، حالانکہ اصل درد اتنا شدید نہ تھا۔ میں نے چلا کر کہا، میں مر رہی ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، بچہ وقت سے پہلے آ رہا ہے۔ میرے کمرے کے باہر کھڑے پہرے دار گھبرا گئے اور فوراً سے کلثوم کو خبر کر دی۔ کلثوم انتہائی بکھلاہٹ میں کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے کی بجائے خوف سے پیلا پڑ چکا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا وارث اس کی غلط دیکھ بھال یا کسی پیچیدگی کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے، یا اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس کی تمام انا اور ظلم اس وقت بچے کے کھو جانے کے خوف سے کے سامنے مات پڑ گئے۔ جلدی کرو، گاڑی نکالو، کلثوم نے گھبرائے ہوئے نوکروں کو حکم دیا۔ کلثوم نے وقت ضائع نہیں کیا۔ اس نے مجھے خود ایک لحاف میں لپیٹا اور سختی سے میرے بازوؤں کو تھام کر مجھے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس نے احمد کو اس پورے عمل سے دور رکھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ ہسپتال کے ماحول میں احمد کوئی جذباتی حرکت نہ کر دے۔ ہم تیزی سے ہسپتال کے مشہور پرائیویٹ ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے، جہاں میرے باقاعدہ چیک اپ ہوتے رہے تھے۔ گاڑی میں کلثوم مسلسل بڑبڑا رہی تھی، تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں۔ اس کے لہجے میں فکر تھی، مگر وہ فکر میری نہیں، صرف بچے کی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ہی کلثوم نے افراتفری مچا ڈالی۔ مجھے فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ نرسوں نے مجھے ولادت
کے کمرے میں منتقل کر دیا اور کلثوم سختی سے میرے ساتھ چلتی رہی۔ وہ ایک پل کے لیے مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ جب میں کمرے میں منتقل ہوئی اور نرسیں میری جانچ پڑتال کر رہی تھی تو وہاں ایک اہم موڑ میرا منتظر تھا۔ اچانک میرے سامنے نرسوں کے لباس میں ایک چہرہ نمودار ہوا جو مجھے بہت جانا پہچانا لگا۔ یہ وہی نوکرانی تھی جس نے مجھے پرچی تھمائی تھی، روبینہ۔ اس نے انتہائی تیزی سے میری طرف جھک کر سرگوشی کی۔ باجی خوفزدہ مت ہوں، ہم تیار ہیں۔ پرچی پر جو لکھا تھا وہ یاد رکھیں، وقت مقرر ہے، آپ صرف درد کا ڈرامہ کریں، باقی میں سب سنبھال لوں گی، آپ بالکل بھی پریشان مت ہو۔ میں نے اسے کہا، تم کون ہو؟ میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کس کے کہنے پر کرنا چاہتی ہو؟ اور جو انکشاف اس نے کیا وہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے، کیونکہ میں اس دنیا میں جو خود کو انتہائی بے بس اور اکیلا محسوس کرتی تھی، ایسے بالکل بھی نہیں تھا۔ کوئی تھا جو میرے ساتھ تھا، جو سایہ بن کر میرے ساتھ رہتا تھا اور میری حفاظت کر رہا تھا، اور یہ سارا کھیل اسی کا رچایا ہوا تھا۔ کلثوم کی آنکھوں میں دھول صرف اسی صورت ہی جھونکی جا سکتی تھی جو ہم جھونک رہے تھے۔ اچانک وہ ملازمہ جو نرس کے لباس میں تھی، اس نے میری کمر پر ایک ایسا انجیکشن لگا دیا کہ مجھے بے ہوشی ہونے لگی اور مجھے کچھ بھی ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال کے ایک پرائیویٹ کمرے میں خالی خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ میرا دل و دماغ بالکل سن تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کہاں ہوں اور کس حال میں ہوں؟ اور میرا بچہ؟ جو پہلا خیال مجھے آیا وہ اپنے بچے کا تھا۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور میں بالکل سکتے میں آ گئی۔ ابھی تو میرا 9واں مہینہ شروع ہوا تھا، مگر میرے پیٹ میں بچہ نہیں تھا۔ میرا آپریٹ ہو چکا ہے، کیا بچے کو نکال لیا گیا ہے؟ میرا بچہ کیسا ہے؟ وہ کلثوم کے تسلط میں چلا گیا ہے۔ بہت سارے سوالات میرے دل و دماغ میں ادھم مچانے لگ گئے تھے اور میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس بیڈ پر کتنی دیر تک پڑی رہی اور اپنی قسمت پر خاموش آنسو بہاتی رہ گئی، کیونکہ وہ بچہ جو میرے جینے کی واحد امید تھا، میرا آسرا تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میں نے تو اس کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی کہ اس کی شکل کیسی تھی، وہ کس پر گیا تھا، وہ بیٹا تھا یا بیٹی تھی۔ کمرے میں ابھی کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ مہربان نرس، نہ جانے وہ ملازمہ تھی جس نے مجھے کان میں تسلی دی تھی کہ آپ بس درد کا بہانہ بنائیں، باقی میں سنبھال لوں گی۔ وہ اب تک مجھے نظر کیوں نہیں آئی تھی؟ وہ کہاں تھی؟ اور میرا شوہر جو بالکل ایک مظلوم کردار تھا، نہ جانے وہ کہاں پر تھا؟ یہ سوال میرے دل و دماغ میں اس قدر ہلچل مچا رہے تھے کہ میرا دماغ پھر سے سن ہونے لگا اور میں پھر سے نیند کی آغوش میں جانے لگی۔ دوبارہ میری آنکھ کھلی تو شاید رات کا کوئی پہر تھا۔ کھڑکی کے باہر بالکل اندھیرا تھا اور پورا کمرہ سناٹے کی زد میں تھا۔ مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ میں اپنی قسمت کو ہی روئے جا رہی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور میں چونک گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے کوئی اور نہیں بلکہ کلثوم تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا کر میری جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور ویرانی بھی۔ مجھے اس کی حالت کو دیکھ کر عجیب سا محسوس ہوا اور اس کے چہرے پر کوئی خوشی، کوئی سکون نہیں تھا۔ اسے تو وارث مل چکا تھا اور اب تو اسے سکون میں رہنا چاہیے تھا، اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کا چہرہ اتنا بجھا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب چلی آئی، مجھے بالوں سے پکڑا اور جھنجھوڑ کر کہنے لگی، تم کسی کام کی نہیں نکلی، کم بخت، ایک بچہ تندرست پیدا نہیں ہوا تم سے، جی تو چاہتا ہے کہ تمہارا گلا دبا دوں، تمہیں قتل کر دوں۔ تم نے میری امیدوں پر پانی بہا دیا، میری ماں بننے کا خواب چکنا چور کر دیا ہے۔ میں تمہیں کچا چبا جانا چاہتی ہوں، مگر ابھی نہیں،
ابھی تمہیں اور اذیت دینا باقی ہے۔ میں خالی خالی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے، میرا بچہ کہاں ہے؟ پلیز اسے میرے پاس لے آؤ، مجھے اسے دیکھنا ہے، اسے پیار کرنا ہے۔ کہنے لگی نہ جانے تم بچے کے ساتھ کیا کیا ہے، اسے پیٹ میں ہی مار دیا، جب وہ باہر نکلا تو مرا ہوا تھا۔ تم نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا، مجھے پھر سے 1 سال مزید تمہاری خدمت گزاری کرنی پڑے گی تاکہ تمہیں دوبارہ سے ماں بنا سکوں۔ میں تمہیں پہلے ہی بڑی مشکلوں سے اپنے شوہر کو تمہارے حوالے کیا تھا، اب پھر سے مجھے وہی سب کچھ کرنا پڑے گا۔ تم بہت ہی کم بخت اور بری قسمت کی عورت ہو، مگر میں کیا کروں، اپنے شوہر کی تیسری شادی بھی میں نہیں کرنا چاہتی۔ وہ نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، مگر میرے دل و دماغ میں صرف یہی چل رہا تھا کہ میرا بچہ نہیں رہا، وہ مر چکا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میری روح کسی نے کھینچ لی ہو، میری آنکھوں میں ویرانی اتر آئی۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا بچہ نہیں مر سکتا، وہ میرے پیٹ میں حرکت کر رہا تھا جب مجھے درد شروع ہوا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہے، مجھے میرے بچے کے پاس لے جاؤ۔ میں بالکل پاگلوں کی طرح چلا رہی تھی۔ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی دفع ہو جاؤ، چلانا بند کر دو جاہلوں کی طرح، اور ویسے بھی وہ بچہ تمہارا نہیں بلکہ میرا تھا جو نہیں رہا۔ اب جلدی سے اپنی حالت درست کر لو اور دوبارہ سے ماں بننے کی تیاری کرو۔ میں زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ یہ دھمکی دے کر چلی گئی تھی اور میری آنکھوں میں ویرانی اتر آئی تھی، اور میں اپنے آپ کو دنیا کی بدقسمت عورت سمجھ رہی تھی۔ وہ پرچی کا راز، اپنے شوہر کی مظلومیت اور وہ نرس کی بے معنی باتیں میرے دل و دماغ سے محو ہو گئیں۔ اب تو بس ایک ہی بات دماغ میں گونج رہی تھی کہ میرا بچہ نہیں رہا، وہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا، اور یہ میرے لیے کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ میں بالکل بے جان سی ہسپتال کے بیڈ پر پڑی تھی، میرے جسم سے جیسے جان نچڑ گئی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اچانک میری آنکھ کھڑکی کے قریب ہونے والے شور کی آواز سے کھلی۔ کھڑکی کے اندر سے کوئی داخل ہو رہا تھا۔ میں نے پٹ سے آنکھیں کھولیں، مجھے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کون ہے، یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ اچانک سے اس نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ دے، کہنے لگے خاموش رہو زینت، خاموشی میں نجات ہے۔ مجھے اس کی آواز جانی پہچانی لگی۔ مکمل اندھیرے میں اس کا سراپا میرے سامنے تھا، مگر میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ میری آواز میں سرگوشی تھی۔ اس نے کمرے کی لائٹ آن کی اور اسے دیکھ کر میں بالکل حیرتوں کے سمندر میں غرق ہو گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ احمد تھا، میرا شوہر، میرا وہ شوہر جو صرف نام کا شوہر تھا۔ اس کا مقصد صرف مجھے حاملہ کرنا تھا، جس سے مجھے کوئی جذباتی وابستگی نہ تھی۔ کہنے لگا میں احمد ہوں اور تم بالکل بھی پریشان مت ہو، بلکہ تیاری پکڑو، ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا۔ کہنے لگا زیادہ سوال مت کرو، وقت کم ہے اور خطرہ زیادہ ہے۔ اچانک کمرے میں کوئی اور داخل ہوا، وہ وہی ملازمہ تھی، معصوم چہرے اور پر اسرار آنکھوں والی۔ کہنے لگی بی بی جی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کمبل میں لپٹا ہوا وجود تھا۔ میں بالکل ساکت نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی اور کہنے لگی آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ سارا ڈرامہ ہم نے کلثوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کیا تھا۔ ہسپتال کا ڈاکٹر ہمارے ساتھ مل گیا تھا اور ہم نے اسے کہا تھا کہ کلثوم کو یوں ظاہر کرنا ہے کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، اور ایک مرا ہوا بچہ اسے دکھا دیا، مگر سچ تو یہ ہے کہ آپ کا بیٹا بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل آپ کی طرح ہے۔ وہ ملازمہ جو بہت مہربان تھی، اس نے میری گود میں میرا بچہ دے دیا اور میں اس کا ماتھا چوما، اسے گلے سے لگا کر پیار کیا۔ مجھے یوں لگا جیسے ایک دم سے میری زندگی بدل گئی ہو، سارے اندھیرے چھٹ گئے ہوں۔ احمد مجھے محبت سے دیکھنے لگا، کہنے لگا میں تمہارے حق میں کچھ زیادہ بول نہیں سکا، کیونکہ کلثوم ایک ظالم اور سائیکو لڑکی ہے، اس کے ساتھ رہنا کسی پاگل پن سے کم نہیں ہے۔ جب میں نے تم سے شادی کی تو میں فیصلہ کر چکا تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔
اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی ایک الگ دنیا بسائیں، اس چھوٹے سے بچے کے ساتھ جو ہماری پہچان ہے، ہماری محبت کی پہلی نشانی۔ احمد کا اس قدر والہانہ انداز مجھے دنگ کر گیا۔ سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی اپنے شوہر سے محبت تھی، مگر میری محبت خوف میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس ملازمہ نے ہمیں ہسپتال کے پچھلے راستے سے ایک گاڑی میں بٹھا دیا اور کہا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، نئی زندگی کی شروعات کریں۔ میں احمد کے ساتھ اپنے بچے کو لے کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ احمد مجھے ایک بہت ہی چھوٹے سے خوبصورت اپارٹمنٹ میں لے گیا۔ اس نے کہا، یہ اپارٹمنٹ اس نے کب سے خرید رکھا ہے، کلثوم سے چھپا کر، وہ ہمیں کبھی بھی نہیں ڈھونڈ پائے گی اور ہم اپنی دنیا میں خوش رہیں گے۔ مجھے یوں لگا جیسے میری زندگی بھر کی محرومی ختم ہو گئی ہو۔ احمد اور اس بچے کی صورت میں مجھے میری زندگی کی تمام خوشیاں مل گئیں۔ اس دن ہمیں خبر ملی کہ کلثوم احمد اور میری تلاش میں در در بھٹک رہی ہے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ہم نے اسے دھوکہ دیا ہے اور وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ وہ ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی جس نے احمد کو ورگلا کر اس سے شادی کر لی تھی، مگر اپنا تسلط احمد پر قائم رکھا تھا۔ احمد جلد ہی اس سے بیزار ہو چکا تھا اور جب اسے خبر ملی کہ کلثوم کبھی ماں نہیں بن سکتی تو وہ اور بھی زیادہ بیزار ہو گیا۔ مگر کلثوم نے احمد کی شادی مجھ سے کر کے احمد پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ احمد نے تبھی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ میرے ساتھ اپنی زندگی اور اپنی دنیا بسائے گا، اور آج اس خواب کی تعبیر ہو چکی تھی۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔